سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور محاسنها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا للشيخ الإمام الهمام حافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن والنسبة الجوفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم أجمعين، آمين يا رب العالمين. أنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم. باب أن يجعل للنساء يوم على حدة في العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب هل يجعل للنساء يوم على عدة في العلم. بزرگوں اور بھائیوں، پردہ نشین ہماری مائیں اور بہن، آج کا جو عنوان ہے اس کا حاصل یہ ہے: کیا عورتوں کی تعلیم کے لیے الگ سے کوئی دن مقرر کیا جا سکتا ہے؟ هل يجعل للنساء، کیا طے کیا جا سکتا ہے عورتوں کے لیے یوم علی عدۃ، الگ سے ایک دن، فی العلم، علم کے لیے، یعنی عورتوں کی تعلیم کے لیے الگ سے مخصوص دن متعین کرنا؟ کیا یہ صحیح ہے؟ جواب یہ ہے کہ صحیح ہے اور کرنا ہی چاہیے۔ پھر رک کر سمجھیے کہ مرد اور عورتوں کے 99% احکام ایسے ہیں جو مشترک ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اخلاق، خرید اور فروخت، تقریباً 99% مسائل ایسے ہیں جو مرد و عورت میں مشترک ہیں۔ 1% احکام، 1% مسائل ایسے ہیں جو صنفی اعتبار سے الگ الگ ہیں۔ عورتوں کے لیے کچھ الگ ہے، مردوں کے لیے کچھ الگ ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ وہ مرد ہیں، مردوں کے مسئلے، عورت ہیں اس لیے عورتوں کے مسئلے۔ مثلا عورت کو حیض آتا ہے، نفاس آتا ہے، تو اس سلسلے جو مسئلے ہیں وہ صرف عورت کے ساتھ خاص ہیں۔ اس کو کہتے ہیں صنفی مسائل، قسم کی وجہ سے، وہ ایک خاص قسم ہے عورتوں کی، تو اس وجہ سے ایک مسئلہ۔ مردوں کو داڑھی آتی ہے، عورتوں کو تو داڑھی نہیں آتی۔ اب داڑھی کے جو مسئلے ہیں وہ مردوں کے لیے ہی تو ہیں، عورتوں کے لیے نہیں۔ تو اس لیے کہیں گے 1% مسئلے، 1% احکام ایسے ہیں جو الگ الگ قسم کے لیے، مردوں کے لیے ہیں، عورتوں کے لیے نہیں۔ ایسے 1% کچھ مسئلے ایسے ہیں جو صرف عورتوں کے لیے ہیں، مردوں کے لیے نہیں۔ وہ اس وجہ سے مرد عورت کا فرق ہے، باقی پورا دین 99% مشترک ہے۔ اب جو یہ 1% مسئلہ عورتوں کے لیے الگ ہیں، اس کے لیے مخصوص دن متعین کر کے تعلیم کرنا یہ جائز ہے اور ہونا ہی چاہیے۔ کچھ ان کے نجی مسائل ہیں، کچھ ضروریات ہیں جن کو مردوں کے مجلس میں بیان نہیں کیا جا سکتا، یا مردوں کی مجلس میں اگر عورتیں شریک ہو رہی ہیں تو وہ پوچھ نہیں سکتی۔ ان کے جو ذاتی کچھ مسائل ہوتے ہیں ان کے لیے الگ سے ایک مجلس متعین کرنا یا دن متعین کرنا یہ شریعت میں جائز ہے۔ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی مثال موجود ہے، اس کو امام بخاری یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ جو روایت آ رہی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ ایک مرتبہ عورتیں اکٹھی ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور وہ کہنے لگی: غلبنا علیک الرجال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مرد حضرات ہم پر غالب آ گئے ہیں آپ کے بارے میں، آپ کے بارے میں مرد حضرات ہم پر غالب آ گئے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ مرد لوگ تو ہر وقت آپ کو گھیرے رہتے ہیں، ہمارے کچھ مسائل ہیں وہ ہم آپ سے کب پوچھیں؟ دن میں دیکھیں، رات میں دیکھیں، نماز سے پہلے، نماز کے بعد، جب دیکھیں مرد آپ کو گھیر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو غلبنا علیک الرجال، الرجال فاعل،
مرد لوگ ہمارے اوپر غالب آ گئے ہیں آپ کے سلسلے میں، ہم آپ سے کچھ بیٹھ کے بات کرنا چاہتی ہے، مسئلہ پوچھنا چاہتی ہیں، جب دیکھو مرد بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ عورتوں نے شکایت کی، پھر درخواست لگائی فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِّن نَفْسِكَ، بس آپ ہمارے لیے اپنی طرف سے ایک دن متعین کر دیں، مہینے میں، 2 مہینے میں، 3 مہینے میں ایک الگ سے دن متعین کر دیں جس میں ہم عورتیں آپ کے پاس آ جایا کریں اور اپنے مسائل آپ سے پوچھ لیا کریں۔ تو حضور علیہ السلام کو ان کی یہ بات پسند آئی، بالکل معقول بات ہے۔ کچھ ایسی باتیں ہیں جن کو عورتیں الگ سے ہی پوچھ سکتی ہیں، مردوں کے مجمع میں نہیں پوچھ سکتی، اور مرد مجھے فارغ نہیں رہنے دیتے، ہر وقت مجھے گھیرے رہتے ہیں۔ تو آپ نے ان کی درخواست منظور فرما لی اور ایک خاص دن کا وعدہ فرما لیا۔ فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا، آپ علیہ السلام نے ان سے ایک دن کا وعدہ فرما لیا کہ فلاں دن تمہارے لیے خاص رہے گا، اس میں تم آ جانا۔ لَقِيَهُنَّ فِيهِ، تو اس دن میں حضور علیہ السلام نے ان عورتوں سے ملاقات کی، یعنی ان کے پاس گئے، عورتیں اکٹھی ہو گئی۔ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ، تو نبی علیہ السلام نے ان کو وعظ کہا، نصیحتیں فرمائیں، کچھ باتوں کا حکم دیا۔ تو امام بخاری علیہ رحمہ کی جو بات ہے وہ ثابت ہو گئی کہ عورتوں کے لیے الگ سے مخصوص دن رکھا جا سکتا ہے، جیسے نبی علیہ السلام نے صحابیات کی درخواست پر ایک مخصوص دن متعین کر دیا تھا اور صحابیات اکٹھی ہو گئی، حضور نے ان کو نصیحت فرمائی۔ اس موقع پر جو حضور علیہ السلام نے ان عورتوں کو نصیحتیں فرمائی ہیں، باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ان میں سے ایک اہم بات یہ تھی جو ابھی آ رہی ہے، وہ ایک بہت سمجھنے کی چیز ہے۔ کیا فرمایا تھا؟ فَكَانَ فِي مَا قَالَ لَهُنَّ، تو ان باتوں میں جو نبی علیہ السلام نے ان عورتوں سے فرمائی تھی یہ بھی تھی، مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلَاثَةً مِّنْ وَلَدِهَا إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِّنَ النَّارِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ وَإِثْنَيْنِ فَقَالَ وَإِثْنَيْنِ۔ اس دن نہ جانے کتنی باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہوں گی، کتنا واعظ کہا ہوگا، کتنے مسائل بتائے ہوں گے۔ راوی ان میں سے ایک مثال بیان کر رہا ہے کہ اس دن حضور علیہ السلام نے عورتوں کے مجمع میں جو نصیحتیں کی تھی، تقریر کی تھی، اس میں سے ایک بات یہ تھی، فرمایا عورتوں سے فرمایا کہ تم میں سے جس عورت کے 3 بچے فوت ہو جائیں، دنیا سے رخصت ہو جائیں، تو وہ بچے اس عورت کے لیے قیامت کے دن جہنم سے آڑ بن جائیں گے۔ بہت سے بچے گود میں انتقال کر جاتے ہیں، کچھ بچوں کا حمل ساقط ہو جاتا ہے، بالغ ہونے سے پہلے کئی بچے کسی کے انتقال کر جاتے ہیں، تو عورتوں کو زیادہ افسوس ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے۔ تو عورتوں کے مجمع میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جس عورت کے 3 بچے بچپن میں انتقال کر جائیں، فوت ہو جائیں، تو وہ 3 بچے اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ بن جائیں گے، آڑ بن جائیں گے۔ تو ایک صحابیہ نے کہا اے اللہ کے نبی، اگر کسی کے 2 بچے مرے ہوں تو فرمایا اگر 2 ہوں تو بھی آڑ بن جائیں گے۔ پھر مشکات میں ایک روایت ہے، ایک نے کہا اے اللہ کے نبی، اگر کسی کا 1 گیا ہو، کوئی ضروری ہے ہر ایک کے 2 بچے مرے ہوں، ہر ایک کے 3 بچے مرے ہوں۔ اور ایک روایت سے اور معلوم ہوتا ہے کہ یہی بات آپ علیہ السلام نے مردوں کے مجمع میں فرمائی تھی۔ تو اس وقت حضرت ابی بن کعب نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، میرا تو ایک ہی بچے کا انتقال ہوا ہے، میرے لیے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرے لیے بھی یہی۔ تو اب معلوم ہوا کہ جس کا 1 بچہ یا 2 بچے یا 3 بچے کم زیادہ فوت ہو جائے، انتقال ہو جائے، تو وہ بچے اس کے لیے آڑ بن جاتے ہیں۔ یہ فضیلت آپ علیہ السلام نے اس دن عورتوں کے سامنے بیان فرمائی۔ اب یہاں رک کر آپ کو 3 باتیں سمجھنی۔ نمبر 1، یہ فضیلت اسی وقت ہے جب وہ بچے بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر جائیں۔ اگر بالغ ہو گئے، جوان ہو گئے، اس وقت انتقال ہو رہا ہے تو بھی اجر ملے گا، ثواب ملے گا، لیکن یہ والی فضیلت نہیں ہے کہ جہنم سے وہ آڑ بن جائے، رکاوٹ بن جائے۔ ثواب تو جب بھی ملے گا۔ آڑ کیسے بنتے ہیں؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے میدان محشر میں گھوم رہے ہوں گے اور ایک جوڑے کے بارے میں یا ایک شخص کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا، لے جاؤ اس کو دوزخ میں۔ تو اس کے وہ چھوٹے معصوم بچے جو بچپن میں انتقال کر گئے تھے، وہ اپنے باپ کو گھیر لیں گے
اور روئیں گے چلائیں گے کہ نہیں ہم نہیں جانے دیں گے، یہ ہمارا باپ ہے، ہم اس کو دوزخ میں کیوں جانے دیں گے، اور بعض روایت میں آتے پاؤں میں لپٹ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اے اللہ ہم اپنے باپ کو دوزخ میں نہیں جانے دیتے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گی کچھ کر کے ہی نہیں آیا، خالی ہاتھ ہے، گناہ اس کے پاس ہے کہ جو بھی ہو یا تو ہمیں بھی آپ ان کے ساتھ دوزخ میں ڈالیں یا پھر ہمیں ان کے ساتھ جنت میں بھیجیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان بچوں کی سفارش کو قبول فرما لے گا اور اس بوڑھے آدمی کی، اس جوان مرد کی جو باپ تھا، مغفرت کر دی جائے گی۔ یہ ہے وہ چھوٹے بچے جو بچپن میں انتقال کر جائیں، آڑ بن جاتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے بالغ ہونے سے پہلے، بچپن میں انتقال کیا ہو۔ اس لیے بچپن میں جب بچہ مرتا ہے تو ماں باپ کا اس کی طرف التفات، ماں باپ کی محبت اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ جب وہ انتقال کرتا ہے تو زیادہ صدمہ پہنچتا ہے، زیادہ غم ہوتا ہے، اس پر ماں باپ صبر کرتے ہیں، اس صبر کی برکت سے ان کو یہ نعمت ملتی ہے کہ بچے ان کے لیے دوزخ سے آڑ بن جاتے ہیں۔ ایک شرط تو یہ ہے۔ دوسری چیز یہ یاد رکھو کہ یہ بچے دوزخ سے آڑ بنیں گے ماں باپ کے لیے جب ماں باپ ان کے انتقال پر صبر کریں، اور صبر اس وقت ہوتا ہے جیسے ہی صدمہ پہنچے، غم کی خبر آئے تو اپنا آپ کو کنٹرول کریں۔ ایک روایت میں آتا ہے الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر اس وقت ہوتا ہے جب پہلی مرتبہ غم کی خبر دل سے ٹکراتی ہے۔ بعد میں تو صبر ہر ایک کو آ جاتا ہے، دن 2 دن، ہفتہ 10 دن کے بعد ہر ایک کو ہمت آ جاتی ہے، ہر ایک کو صبر آ جاتا ہے، لیکن عین موقع پر صبر ہاتھ سے نہ جائے اس وقت یہ فضیلت ہے۔ لیکن صبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آنکھ سے آنسو نہیں آنے چاہیے، رونا نہیں چاہیے، یہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے تو آپ روئے بھی ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی گیا ہے، تو ایک صحابی نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں، آپ تو دوسروں کو منع کرتے ہیں، تو آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس سے منع کرتا ہوں، اس سے منع نہیں کرتا۔ یعنی زبان سے شکوہ مت کرو، ہائے میں برباد ہو گیا، ہائے میں لٹ گیا، میرے ساتھ یوں کیوں ہو گیا، زبان سے کچھ مت کہو، خود بخود آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اور نکلتے ہی ہیں، بلکہ نکلنے ہی چاہیے، ورنہ تو اندر دل میں غم بیٹھ جائے گا تو آدمی کی جان کے لے کر ہو جائے گا۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ فضیلت اسی وقت ہے جب آدمی بچوں کے انتقال پر صبر کرے، اور صبر اس وقت ہوتا ہے جب پہلی مرتبہ خبر دل سے ٹکرا رہی ہے، اس لیے بعد میں ہر ایک کو صبر آئے گا۔ تو عین موقع پر صبر سے رہنا، استقامت سے رہنا، اور صبر کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے شکوہ شکایت نہیں، بہت زیادہ ہنگامہ نہیں، بالوں کو نوچنا، گریبان پھاڑ دینا، اپنا آپ کو دیوار سے ٹکرا دینا، زمین پر ڈوٹ پوٹ ہو جانا، یہ صبر کے خلاف ہے۔ بیٹھ بیٹھ آدمی رو رہا ہے، غم کا اظہار کر رہا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ چھوٹے اور بڑوں کے انتقال پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں، اپنے بیٹے کے انتقال پر بھی روئے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کئی صحابی ہیں ان کے انتقال پر بھی روئے ہیں۔ حضرت عثمان بن مظعون کی پیشانی آپ نے چومی ہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو گرے ہیں، اس لیے رونے کی حد تک کوئی ممانعت نہیں۔ یہ جو گریا یعنی گریبان پھاڑنا اور واویلا مچانا اور یوں کہنا کہ ہم برباد ہو گئے، اب ہمیں کون سنبھالے گا، کون دیکھے گا، یہ شکوہ شکایت کرنا صبر کے خلاف۔ تو بات یاد رکھنا میں کیا کہہ رہا ہوں کہ حدیث شریف میں جو یہ فضیلت آئی ہے کہ چھوٹے بچے جو انتقال کر جائیں وہ جہنم سے آڑ بن جاتے ہیں، اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، ان بچوں کا انتقال بچپن میں ہوا ہو، جوانی کے بعد نہ ہوا۔ جوانی کے بعد اگر انتقال ہوتا ہے تو اجر و ثواب سے وہ بھی خالی نہیں ہے، لیکن جو خاص فضیلت یہ آ رہی ہے کہ دوزخ سے آڑ بن جاتے ہیں، یہ نابالغی کے زمانے میں۔ اور حضرت ابو ہریرہ کی حدیث آگے آ رہی ہے، اس میں یہ قید بھی موجود ہے، لم یبلغ الحنث، یہ قید آ رہی ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ آدمی صبر کرے، تب یہ فضیلت ملتی ہے۔ اور تیسری اور سب سے اہم شرط یہ ہے، اس کو دھیان سے یاد رکھنا، کہ یہ جو فضائل کی روایات ہیں کہ جو صبر کرے گا، یوں کرے گا تو اس کو یہ ثواب ملے گا، وہ اجر ملے گا، یہ جو فضائل کی روایات ہیں یہ پلاسٹر والے مکان پر پینٹ کی مثال کی طرح ہے۔ مکان تیار ہو گیا، پلسٹر بھی ہو گیا، کھڑکی دروازے بھی لگ گئے، اب اس پر رنگ روغن کرتے ہیں، تو جس طرح سب کچھ بننے کے بعد نمبر آتا ہے رنگ روغن کا، ایسے ہی آدمی کے دین کا ڈھانچہ مکمل ہو، پھر فضائل کی روایتیں کام کرتی ہیں۔ میں اور آسان کروں، اگر کسی آدمی کے دین کا ڈھانچہ مکمل نہیں ہے، دین کا ڈھانچہ کیا ہے؟ بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ
وأن محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان والحج، یہ ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ دین کا ڈھانچہ ہے۔ اگر کسی آدمی کے دین کا ڈھانچہ مکمل نہیں ہے تو ان کے لیے یہ فضائل والی باتیں کوئی اثر نہیں رکھتی ہیں۔ مثلا یہ فضیلت آتی ہے کہ جو آدمی جمعے کے دن انتقال کر جائے قبر میں اس کو عذاب نہیں ہوتا، قبر میں اس کی سختی نہیں ہوتی۔ بہت مشہور بات ہے، لوگ پوچھتے بھی ہیں، لیکن یہ اسی کے لیے ہے جس کا دین کا ڈھانچہ مکمل ہے، وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا پابند تھا، اس کو یہ برکت ملتی ہے کہ قبر کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے، قبر کے سوال جواب کی جو ڈر اور دہشت ہوتی اس سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک آدمی نہ نماز کا، نہ روزے کا، نہ زکوٰۃ کا، نہ حج کا، بلکہ گناہوں میں مبتلا ہے، جوا سٹا اور شراب میں لگا ہوا ہے، اس کے لیے جمعے کے دن کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ کیوں؟ مکان ہی تیار نہیں ہے تو رنگ روغن کہاں کرے گا؟ پہلے مکان تیار ہونا چاہیے، دیواریں کھڑی ہونی چاہیے، اس وقت پلستر ہو جائے، پھر رنگ روغن کرو تو چمک پیدا ہوگی، خوبصورتی آئے گی۔ لیکن اگر دیواریں کھڑی نہیں ہیں، پلستر نہیں ہوا ہے، تو کس چیز پر رنگ کریں گے؟ ایسے ہی اگر دین کا مکان ہمارا تیار نہیں ہے، دین کا ڈھانچہ تیار نہیں ہے، تو ان فضیلت والی باتوں سے کچھ ہوتا جاتا نہیں۔ جس کہتے ہیں صاحب رمضان میں اگر کوئی مر جائے تو اس کا حساب کتاب قیامت تک نہیں ہوتا، اور بڑی آسانی اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اسی کے لیے جو رمضان کے اور آئین روزے بھی رکھتا ہو، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو، حج بھی کرتا ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، اس کے لیے برکت ہے۔ اگر کوئی منافق مر رہا ہے، کوئی مشرک مر رہا ہے، بدعمل مر رہا ہے، اس کے لیے یہ سب فضیلتیں نہیں۔ ایسے ہی یہاں سمجھو کہ اگر ماں باپ ایسے ہیں کہ وہ دیندار ہیں، ان کا دین کا ڈھانچہ تیار ہے، وہ فرائض کو ادا کرتے ہیں، واجبات کو ادا کرتے ہیں، پھر یہ حادثہ پیش آ گیا، گھر میں بچوں کا انتقال ہو گیا، اس پر انہوں نے صبر کیا ہے تو یہ فضیلت ان کو ملے گی۔ لیکن اگر وہ خدا نہ خواستہ خود ہی بد دین ہے، نہ نماز نہ روزہ، تو 30 مر جائیں تو بھی کچھ نہیں ملتا۔ فضیلت کے مطلب یہ ہے کہ فضائل والی روایات جب عمل ان کا اثر ہوتا ہے جب آدمی کے دین کا ڈھانچہ تیار ہو، اور اگر اس نے اپنی دیواریں خود گرا رکھی ہیں تو پھر رنگ روغن کہاں کرے گا؟ وہ کہیں نہیں کر سکتا۔ جی وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصبهاني قال سمعت أبا صالح الذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري قال النساء للنبي صلى الله عليه وسلم قال بنى عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما نبلغهن فيه فوعظهن وأمرهن فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تخطب ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار فقالت امرأة المصرين فقال واسمعيني. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا مقدر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة قال ثلاثة لم يبلغ الإنسان. اوپر جو آیا تھا کسی کے 3 بچے مر جائیں تو دوزخ سے آڑ بنتے ہیں، لیکن یہ بچے کیسے ہونے چاہیے؟ حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں یہ قید آ گئی، ثلاثۃ لم یبلغ الانسان، 3 ایسے بچے جو بلوغ کو نہ پہنچے ہوں۔ پھر میں نے واضح کر دیا تھا 3 پر بھی یہ فضیلت ہے، 2 پر بھی فضیلت ہے، 1 پر بھی یہ فضیلت ہے، اور یہ فضیلت صرف عورتوں کے لیے نہیں مردوں کے لیے بھی ہے۔ مرد کو بھی اجر ملتا ہے، عورت کو بھی اجر ملتا ہے، یعنی ماں باپ دونوں کو ہی اجر ملتا ہے، اور یہ فضیلت ملتی ہے کہ اگر وہ صبر اور ہمت سے رہیں، اللہ کا فیصلہ صبر کر خوش رہیں، اور خود کا دین کا ڈھانچہ تیار ہے، تو یہ بچے اس کے لیے دوزخ سے آڑ بن جاتے ہیں۔ جی باب من سمع شيئا فلم يفهمه فراجعه حتى يعرفه. جس آدمی نے کوئی بات سنی، دین کی کوئی بات سنی، فلم یفہمہ، اور اس کو سمجھ نہیں پایا، فراجعہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ رجوع کرے، پوچھے، بار بار پوچھے، حتی یعرفہ، یہاں تک کہ اس کو پہچان لے۔ پیچھے یہ مضمون آیا ہے اور آگے بھی آ رہا ہے، ابھی اگلے باب میں آ رہا ہے کہ جو علم تم حاصل کرو، دین کی جو بات حاصل کرو، اس کو دوسروں تک پہنچاؤ، لیکن پہنچانے کے لیے ضروری ہے خود سمجھنا۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کوئی دین کی بات سنتا ہے لیکن پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی، تو اس کو چاہیے کہ وہ کہنے والے سے، مولانا صاحب سے رجوع کرے کہ حضرت آپ نے کیا فرمایا اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اگر وہ سمجھا دے بہت اچھی بات،
نہ سمجھ میں آئے تو پھر کسی دوسرے مولانا سے، پھر کسی اور تیسرے مولانا سے اس کو سمجھنا چاہیے۔ جب تک بات کو پوری طرح نہ سمجھ لے اس کو آگے نہیں پہنچانا چاہیے۔ یہ ہے دین کا مسئلہ۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، ایک روایت آئے گی کہ آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جو کچھ سنے بس آگے منتقل کر دے، جو کچھ سنے آگے پہنچا دے، یہ جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ بلکہ ضروری ہے کہ بات کو پہلے تحقیق سے دیکھ لے، سمجھ لے، جب اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، خود دل مطمئن ہو جائے تو اب آپ دوسروں کو تبلیغ کر سکتے ہیں، دوسروں کو بات پہنچا سکتے ہیں۔ پھر اس کی مثال دے رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، یہ بڑی ذہین تھی، بہت دین کی سمجھ رکھنے والی تھی۔ ان کا مزاج یہ تھا کہ جب کوئی بات سنتی تھی اور سمجھ میں نہ آئے تو فوراً حضور سے رجوع کرتی تھی، کوئی بات بغیر سمجھے ہوئے چھوڑتی نہیں تھی۔ اس کا ایک واقعہ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من حوسب عذب، جس کا حساب لیا گیا وہ مارا گیا، جس کا حساب لیا گیا اس کو عذاب دیا جائے گا، یہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فوراً اعتراض کیا، اور یہ اعتراض سمجھنے کے لیے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جس کا حساب کتاب ہوگا وہ مرے گا، اس کو عذاب ضرور ملے گا، وہ بچے گا نہیں۔ لیکن قرآن کریم کی آیت یہ کہہ رہی ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اس کو جوڑو اس کے ساتھ کہ جس شخص کا آسان حساب لے لیا گیا تو وہ خوشی خوشی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا اور جنت میں داخل ہوگا۔ اب دونوں باتوں کو جوڑو، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کا حساب لیا گیا مرا، عذاب دیا جائے گا۔ قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ بعض لوگ وہ بھی ہوں گے جن کا حساب آسانی سے چکا دیا جائے گا اور خوشی خوشی لوٹیں گے، یعنی حساب کے باوجود بچ گیا۔ اور آپ یہ کہہ رہے ہیں جس کا حساب لیا گیا وہ مرے گا، بچے گا نہیں۔ تو آپ کی بات میں اور قرآن کی بات میں تو ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ یہ حضرت عائشہ نے سوال کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا، لیکن امام بخاری کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح حضرت عائشہ نے بات کو بغیر سمجھے چھوڑا نہیں، سمجھنے کی کوشش کی، فوراً حضور سے سوال کر لیا، ایسے ہی سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ جب دین کی بات سنے اور کوئی الجھاؤ پیدا ہو، بات سمجھ میں نہ آئے تو رجوع کر لینا چاہیے، بات کو سمجھ لینا چاہیے جیسے حضرت عائشہ نے سمجھایا۔ اب اس کو آپ ایک سوال کا انداز دے کے جواب سمجھو، کیا کہہ رہی ہیں حضرت عائشہ کہ آپ کی بات اور قرآن کی بات میں ٹکراؤ ہے۔ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کا حساب کتاب شروع ہو گیا عذاب کے بغیر بچے گا نہیں، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کا حساب کتاب آسان لیا جائے گا اور بچ جائیں گے، جنت میں جائیں گے، اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی لوٹیں گے۔ تو قرآن سے معلوم ہو کہ حساب کے باوجود بچ سکتے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کا حساب ہوگا مرے گا ضرور، تو آپ کی اور قرآن کی بات میں تو ٹکراؤ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن نے یوں کہا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جس کا آسان حساب لیا گیا، اس سے مراد ہے نامہ اعمال کو صرف پیش کرنا۔ اے اللہ یہ بندہ ہے، یہ اس کا نامہ اعمال ہے، بندہ کھڑا ہوا ہے، نامہ اعمال رکھا ہوا ہے، بس اللہ یہ کر کے کاغذ پر نظر ڈال چل جائے، جا اللہ کو سب معلوم کیا لکھا ہوا کیا نہیں لکھا ہوا، بس پیشی خدا کے سامنے ہو، بندہ ہے یہ نامہ اعمال ہے، اور اللہ بندے کو دیکھے، کاغذ کو دیکھے جائے، یوں نہ پوچھے یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں ہوا، یہ کیا لکھا ہوا، ایسا نہ پوچھے۔ اس کو کہتے ہیں آسان حساب، یہ تو بچ جائے گا۔ اور جس سے نوک جھونک شروع ہو گئی یہ کیوں ہوا، یہ کام کیوں کیا، وہ نہیں بچ پائے گا۔ تو نبی کی بات اور قرآن کی بات تھوڑی الگ الگ ہے کہ قرآن میں جو بات کہی گئی ہے وہ صرف پیشی کی بات ہے، بندہ اللہ کے سامنے پیش ہو، نامہ اعمال رکھے جائیں، اللہ اس سے یہ نہیں پوچھے گا یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ تو ہے قرآن کی بات، وہ بچ جائے گا، چلا جائے گا جنت۔ اور جس سے نوک جھونک شروع ہو گئی، مناقشہ، اس کو کہتے ہیں مناقشہ، یعنی سختی کے ساتھ ایک ایک جز کا جواب لینا، مناقشہ، جس سے یہ مناقشہ شروع ہو گیا وہ وہ ضرور بچے گا۔ تو نبی کی بات یہ ہے، قرآن کی بات یہ ہے، دونوں میں فرق ہو گیا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ کو سمجھا، آپ سمجھے کہ نہیں؟ قرآن میں جو یہ کہا گیا کہ جس کا آسان حساب لیا گیا وہ بچ جائے گا، اس آسان حساب سے مراد حساب نہیں ہے، حساب کے لیے خدا کے سامنے پیش ہونا بس، اور اللہ اس سے کچھ نہ پوچھے، یہ ہے آسان حساب، تو بچ ہی جائے گا۔ اور جس سے یوں شروع ہو گئے یہ کام کیوں کیا، یہ کیا لکھا ہوا، یہ کیوں ہوا،
وہ آدمی بچے گا نہیں، وہ ہلاک ہو کر ہی رہے گا، یہ نبی نے فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کانت لا تسمع شیئا، نہیں سنتی تھی کوئی چیز جس کو وہ نہ پہچانتی ہو، الا راجعت فیہ، مگر وہ اس میں رجوع کرتی تھی، حتی تعریفہ، یہاں تک کہ اس کو وہ سمجھ لے، پہچان لے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من حوسب عذب، جس کا حساب لیا گیا اس کو عذاب دیا گیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے عرض کیا اولیس یقول اللہ عز وجل، کیا اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد نہیں فرما رہے ہیں فسوف یحاسب حسابا یسیرا، یعنی اس سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حساب کے باوجود آدمی بچے گا، اس کو عذاب نہیں ہوگا۔ قالت، حضرت عائشہ کہتی ہیں فقال، نبی نے ارشاد فرمایا انما ذلک العرض، قرآن نے جو بات ہے وہ تو صرف پیشی کی ہے، ولیکن من نوقش الحساب، جس سے حساب میں مناقشہ کیا گیا، تفصیلی سختی کے ساتھ حساب لیا گیا، یہلکو، تو وہ ہلاک ہو کر رہے گا۔ میں جو کہہ رہا ہوں یعنی نبی جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جس سے نوک جھونک شروع ہو گئی، کیوں کا سوال شروع ہو گیا، وہ بچے گا نہیں، وہ ہلاک ہو کر رہے گا۔ اور قرآن میں جو بات کہی گئی وہ صرف حساب کے لیے پیش ہونا، اللہ اس سے کچھ نہ پوچھے، یہ نامہ اعمال رکھا ہوا، یہ بندہ رکھا ہوا، فرشتوں نے پیش کر دیا، اللہ نے کہا جا کوئی بات نہیں، چل جا، تو جس سے اللہ یہ کہے کوئی بات نہیں وہ تو بچے گا، اور جس کو روک لے ادھر آ ذرا، یہ کیا لکھا ہو، یہ کیا لکھا ہو، وہ نہیں بچے گا۔ جی وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن مليكة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه الا راجعت فيه حتى تعرفه، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت اوليس يقول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت فقال انما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك. باب يبلغ العلم الشاهد الغائب. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لیبلغ العلم الشاہد الغائب، علم کی بات موجود لوگوں کو غائب تک پہنچانی چاہیے۔ پیچھے اور عنوان تھا، ملتا جلتا تھا، یہاں علم کی بات ہے، علم جو کچھ حاصل کرو تو موجود جو لوگ ہوتے ہیں مجمع میں جو حاضر ہوتے ہیں ان کو وہ باتیں غائب تک پہنچانی چاہیے۔ یہ بات ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کے حوالے سے فرمائی۔ قالہ ابن عباس عن النبی، یہ بات ابن عباس نے نبی کے حوالے سے فرمائی۔ پھر امام بخاری علیہ رحمہ ایک لمبی روایت لے کر آئے ہیں جس سے اس کو ثابت کریں گے کہ نبی علیہ السلام نے خود امت کو اس کا مکلف کیا ہے کہ جو کچھ تم دین کی باتیں حاصل کر رہے ہو وہ دوسروں تک پہنچاؤ۔ اس لیے میں روایت کا ترجمہ کرتا ہوں، ساتھ ساتھ تفصیل خود سمجھ میں آ جائے گی۔ قاضی ابو شریح عن ابی شریح، قاضی ابو شریح کہتے ہیں قاضی ابو شریح نے عمر ابن سعید سے کہا، اس کے لیے 1 منٹ کی پیچھے کی تقریر تھوڑی سی ذہن میں رکھیں۔ حضرت امیر معاویہ بوڑھے ہوئے، ملک شام میں ان کی حکومت تھی، اور آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جنگ ہوئی ہے، ایسے ہی حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان جنگ ہوئی ہے، جنگ جمل، جنگ صفین ان کو کہتے ہیں، اور آگے جب کتاب المغازی کا بیان آئے گا تو یہ سب واقعات تفصیل سے آئیں گے آپ کے سامنے۔ جب امیر معاویہ بوڑھے ہوئے تو کچھ مخلص لوگوں نے یہ رائے دی کہ بہتر یہ رہے گا کہ آپ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو ولی عہد بنا دیں، یعنی نائب بادشاہ بنا دیں، کہ جیسے ہی آپ کا انتقال ہو وہ آٹومیٹک بادشاہ بن جائے، ورنہ تو پھر ایسی ہی جنگیں ہوں گی جیسے آپ کی اور علی کے درمیان جنگ ہوئی ہے، فلاں ہوئی ہے، مسلمانوں کا ناحق خون ہوگا۔ رائے مخلصانہ تھی، اچھی تھی کہ آپ اپنی موجودگی میں اپنے بیٹے کو نامزد کر دیں کہ میرے بعد یہ بادشاہ بنے، تاکہ کوئی حرص نہ کرے، کوئی جنگ ان کی نوبت نہ آئے۔ اگر آپ کچھ کہہ کے نہیں جائیں گے تو پتہ نہیں کتنے دعویدار کھڑے ہو جائیں گے، کچھ ان کے حامی کھڑے ہو جائیں گے، کچھ ان کی حمایت کرنے والے کھڑے ہو جائیں گے، آپس میں جنگیں ہوں گی، اس لیے بہتر ہے اپنی زندگی میں نامزد کر دیں۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید بن معاویہ یزید کو نامزد کر دیا کہ میرے بعد یہ بادشاہ بنے گا، یہ فی الحال نائب ہے، ولی عہد ہے۔ پھر آپ نے یعنی امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو بہت قیمتی باتیں اور نصیحتیں فرمائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے بعد تم چند لوگوں سے ہوشیار رہنا، میرے بعد تم لوگ، تو یعنی اپنے بیٹے سے کہہ رہے یزید سے، میرے بعد تم چند لوگوں سے ہوشیار رہنا۔
ایک تو عبد الرحمن بن عوف سے، نہیں عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن سے، ایک ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، حضرت عمر کے بیٹے ابن عمر، اور ایک عبداللہ بن زبیر سے۔ ان سے ہوشیار رہنا۔ پھر کہنے لگے ابن عمر وہ صوفی آدمی ہے، وہ جنگ کے لیے تمہارے مقابلے میں نہیں آئے، اور رہے عبد الرحمن بن ابی بکر، امید یہ ہے کہ وہ تم سے پہلے دنیا سے چلا جائے گا، یعنی مقابلے کی نوبت نہیں آئے گی، ان کا انتقال ہو جائے گا۔ عبداللہ بن زبیر جو ہے وہ لومڑی ہے، بڑا ہوشیار ہے، بڑا چالاک ہے، اس سے تم چالاک ہوشیاری سے کام لینا، کہیں وہ بغاوت نہ کر دے اور تمہاری حکومت کو الٹ نہ دے۔ یہ حضرت امیر معاویہ کا، اور ان کا یہ تبصرہ بالکل صحیح نکلا، اللہ نے ان کو سمجھ دی ہو، ایسا شعور دیا ہوگا۔ بہرحال امیر معاویہ کا انتقال ہوا اور یزید بادشاہ بن گئے، اور اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ بادشاہ کے نام کی بیعت لی جاتی تھی، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر عہد لیا جاتا تھا، ہم اپنا بادشاہ فلاں کو مانتے ہیں۔ اب تو ووٹنگ ہوتی ہے، اس زمانے میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت لی جاتی تھی، ہم فلاں کو بادشاہ مانتے ہیں، اپنا امیر مانتے ہیں۔ تو یزید نے مدینہ منورہ میں عمر ابن سعید سے کہا کہ میرے نام کی تم بیعت لو۔ یہ خود تو کہاں ہے؟ ملک شام میں ہے، تو یہ مدینہ منورہ عرب میں ہے، تو مدینہ منورہ میں ان کی طرف سے جو آدمی گورنر تھا، ذمہ دار تھا، یہ جو نام آ رہا عمر ابن سعید یہ تھا، تو ان سے کہا کہ تم میرے نام کی بیعت لو۔ مدینہ کے اکثر لوگوں نے بیعت کر لی، ہم ٹھیک اپنا امیر معاویہ کو مانتے ہیں، اپنے بادشاہوں کو مانتے ہیں، دین میں دنیا میں ہم ان کی اطاعت کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے بیعت نہیں کی۔ یہ عبداللہ بن زبیر کون ہے؟ اس کو بھی سمجھ لینا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بڑی بہن اسماء کے بیٹے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تو آپ جانتے ہی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہیں، امت کی ماں ہیں، ان کی بڑی بہن ہے حضرت اسماء، ان کے بیٹے ہیں یہ عبداللہ۔ تو عبداللہ بن زبیر انہوں نے بیعت نہیں کی، اور مدینے سے بھاگ کر مکہ المکرمہ آ گئے، اور مکے میں جا کر اپنے نام کی بیعت لی، مجھے خلیفہ بناؤ، مجھے بادشاہ بناؤ، لوگوں کو ہاتھ سے بیعت لی، اور پھر اللہ نے ان کو قبولیت بھی دی۔ آہستہ آہستہ ان کی حکومت پھیلی، اور کوفہ، بصرہ، مصر، سب جگہ عبداللہ بن زبیر کے لوگوں نے بیعت کر لی، ان کو اپنا امیر المومنین بنا لیا۔ لیکن کچھ دنوں بعد پھر وہ سمٹ گئی، بس مکے میں ان کی حکومت رہ گئی، وہیں ان کی خلافت رہ گئی۔ تو یہ جو یزید بن معاویہ تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد کوئی اور پھر آیا، پھر تیسرا کوئی اور آیا ملک شام میں، جلدی 6 مہینے میں ان کا انتقال ہوا، کسی 3 مہینے میں، کسی 4 مہینے میں، کسی 6 مہینے میں، جلدی حکومت بدلی ملک شام میں۔ آخر میں جو وہاں ملک شام میں بادشاہ آیا، اس نے عبداللہ بن زبیر سے مقابلے کے لیے اس عمر ابن سعید کو کہا کہ لشکر تیار کرو اور مدینے سے لشکر لے کر مکہ جاؤ، عبداللہ بن زبیر سے مقابلہ کرو، یا تو ہماری حکومت تسلیم کرے، نہیں تو ان سے جنگ ہوگی۔ اس وقت کی یہ بات جو آ رہی ہے، عمر ابن سعید مکہ المکرمہ کے لیے لشکر لے کے جا رہا ہے عبداللہ بن زبیر سے جنگ کرنے کے لیے، اور یہ جو صحابی ہیں جو حدیث بیان کر رہے ہیں، انہوں نے اس لشکر کو روک کر کچھ نصیحتیں کی ہیں، اس مضمون پہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ تو ابو شریح یہ صحابی ہیں، انہو قال لعمر بن سعید، انہوں نے عمر بن سعید سے کہا، کیا کہا وہ تو بعد میں آئے گا، وہو یبعث البعوث الی مکہ، جبکہ عمر بن سعید لشکر روانہ کر رہا تھا مکے کی طرف۔ کیوں لشکر روانہ کر رہا تھا؟ عبداللہ بن زبیر سے جنگ کرنے کے لیے۔ تو ابو شریح نے کہا، اذن لی ایھا الامیر، اے بادشاہ، اے امیر، اے گورنر، مجھے اجازت دیجیے، وہ حدیث کا ساکن پڑھیں گے جواب امر ہونے کی وجہ سے، میں آپ کو ایک ایسی بات سناؤں، قام بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تھی، الغد من یوم الفتح، فتح مکہ کی صبح۔ منظر کو سمجھ رہے ہیں؟ ابو شریح عمر ابن سعید سے کہہ رہا، تھوڑی دیر رکو، ابھی لشکر روانہ نہ کرو، میں تمہیں ایک ایسی بات سناؤں جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتح مکہ کی صبح سنی تھی۔ تو لشکر کو روکا، عمر ابن سعید کو روکا۔ اب ابو شریح جو صحابی ہیں وہ بات سنا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ سمعتہ اذنایا، اس بات کو خود میرے کانوں نے سنا ہے، وواعہ قلبی، اور میرے دل نے اس کو یاد رکھا ہے، وابصرتہ عینایا حین تکلم بہ، اور میری آنکھوں نے حضور کو دیکھا ہے جس وقت حضور یہ بات فرما رہے تھے، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں،
حمد اللہ و اثنا علیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی، ثنا کی۔ ثم قال، پھر نبی نے فرمایا تھا فتح مکہ کے سال سن 8 ہجری میں کیا فرمایا تھا؟ ان مکہ حرمها اللہ، مکہ شہر کو اللہ تعالیٰ نے محترم بنایا ہے۔ حرمها اللہ ولم يحرمها الناس، اور لوگوں نے اس کو محترم نہیں بنایا ہے۔ جب اللہ نے اس کو مکے کو محترم بنایا ہے، حرمت والا بنایا ہے، تو اب اللہ کے حکم یہ ہیں فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر، جو شخص اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہو اس کے لیے حلال نہیں ہے ان یسفک بها دما، کہ مکے میں وہ کوئی خون بہائے۔ اور تم جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہو، جب جنگ کرو گے تو خون بہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو محترم بنایا اور وہاں خون بہانا جائز نہیں ہے، اس لیے سنا رہے ہیں باتوں کو۔ ولا يعزد بها شجرة، اور جو شخص اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہو وہ مکہ شہر میں کسی درخت کو نہیں کاٹ سکتا۔ مکے کے احکام بالکل الگ ہیں، مکے میں کسی پرندے کا چرندے کا کوئی شکار نہیں کر سکتا۔ ہاں پالتو جانور جو ہوتے ہیں جیسے گائے بھینس بکری ان کو ذبح کر سکتا ہے، لیکن کبوتر ہے فلاں جو پالتو جانور ہوتے ہیں جنگلی جانور ہوتے ہیں، کوئی ان کو پال لے تو اس کو ذبح نہیں کر سکتے مکہ شہر میں۔ اگر کوئی ذبح بھی کر دے تو بھی وہ حرام ہی رہے، حلال نہیں ہو سکتا، ایک مسئلہ۔ ایسے ہی مکہ شہر کے حدود میں جو خود بخود پودے اگ جاتے ہیں، خود بخود، خود روح ہو گھاس کہتے ہیں اس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا۔ ہاں انسانوں نے جو پودے اگائے ہوں ان کو کاٹ سکتے ہیں، نیم کا درخت اگا لیا، آم کا درخت اگا لیا، کچھ اور اگا لیا، انسان کا اگایا ہوا اس کو بوقت ضرور کاٹا جا سکتا ہے۔ جو خود بخود قدرتی طور پر گھاس اگ جائے، پودا اگ جائے مکہ شہر کے حدود میں، اس کا کاٹنا جائز نہیں ہے۔ اسی کو کہہ رہے ہیں ولا يعزد بها شجرة فإن أحد ترخص، بس اگر کوئی آدمی رخصت حاصل کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتال کے ذریعے فیہا مکے میں، یعنی اگر کوئی یوں کہنے لگ جائے کہ نبی نے بھی تو جنگ کی تھی مکے میں، فتح مکے کے ساتھ لشکر چڑھا کر لائے تھے مکے میں 10,000 کا لشکر تھا، اگر کوئی اس سے دلیل لینا چاہے تو اسے کہہ دینا ان اللہ قد اذن لرسولہ، اللہ نے تو اپنے رسول کو اجازت دی تھی، تمہیں تھوڑی اجازت دی۔ ولم یأذن لکم، اللہ نے اپنے نبی کو اجازت دی، تمہیں کون سی اجازت ملی ہوئی ہے؟ وانما اذن لی فیہا ساعۃ من نہار، اور میرے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے مکے میں دن کی مخصوص گھڑیوں میں اجازت دی تھی، صبح صادق سے لے کر عصر تک، بس اس درمیان میں اے محمد آپ جنگ کر سکتے ہیں۔ عصر ہوتے ہی اللہ نے پھر محمد رسول اللہ کے لیے بھی پابندی لگا دی، اگرچہ جنگ کی نوبت نہیں آئی تھی۔ ثم عادت حرمتها اليوم، پھر آج اس کی حرمت ایسی ہی لوٹ آئی جیسے کل تھی وہ۔ وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، حضور جو تقریر کر رہے تھے اس میں یہ جملہ آیا کہ اب جو موجود لوگ ہیں وہ غائب کو ان باتوں کو پہنچا دیں کہ مکہ کا یہ مقام ہے۔ بس اسی وجہ سے امام بخاری یہ روایت لے کر آئے کہ جو موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جن باتوں کو وہ سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں وہ دوسروں تک پہنچا دیا کریں۔ تو حضور نے جو تقریر اس دن کی تھی یہ بھی، تو ابو شریح نے عمر بن سعید کو یہ مضمون سنایا کہ تم لشکر لے کے جا رہے ہو، کچھ سوچو۔ فتح مکے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقریر کی تھی اور پابندی لگا دی تھی، درخت نہیں کاٹو گے، کوئی جانور کو شکار نہیں کرو گے، خون نہیں بہاؤ گے۔ تم تو اتنا بڑا لشکر لے کے جا رہے ہو اور عبداللہ بن زبیر سے جنگ کرو گے تو ضرور خون بہے گا، کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ ابو شریح نے یہ حدیث سنا دی۔ اب ابو شریح کے جو شاگرد ہیں وہ پوچھ رہے ہیں حضرت جب آپ نے یہ حدیث سنائی تھی اپنے امیر صاحب کو عمر بن سعید کو تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ ما قال فقیل علی ابی شریح، ابو شریح سے کہا گیا ما قال عمر بن سعید نے آپ کو کیا جواب دیا تھا؟ قال، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے کہا انا اعلم منک یا ابا شریح، اے ابو شریح میں تجھ سے زیادہ جانتا ہوں، میں بھی عالم ہوں، میں بھی مفتی ہوں، مجھے بھی مسئلہ معلوم ہے، مجھے بس سمجھاؤ۔ اور ہر بڑا چھوٹے کو ایسے دھمکا دیتا ہے عہدے کے اعتبار سے بڑا، اگرچہ مرتبے میں بڑے ہیں ابو شریح وہ صحابی ہیں، عمر بن سعید تو تابعی ہیں اور بعد کے ہیں، لیکن وہ حکومت کے آدمی تھے، سیاسی آدمی تھے، تو کیا کریں میں بھی جانتا ہوں۔ پھر انہوں نے سنایا عمر بن سعید نے لا تعیز عاصیا ولا فارا بدم ولا فارا بخربۃ، کہ مکہ شہر پناہ نہیں دیتا ہے کسی نافرمانی کرنے والے کو، ولا فارا بدم، اور نہ خون کر کے بھاگنے والے کو، نہ کوئی اور نقصان کر کے بھاگنے والے کو، یعنی کوئی کسی کی چوری کر لے کچھ اور کر لے۔ گویا یوں عمر بن سعید یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری نظر میں عبداللہ بن زبیر باغی ہے، خلیفۃ المسلمین کی اطاعت قبول نہیں کر رہا ہے اور باغی کو مکے میں سزا دی جا سکتی ہے، اس لیے میں لشکر لے کر جا رہا ہوں، یہ ان کی دلیل تھی۔
وہ الگ بات ہے کہ ان کی یہ دلیل معقول تھی کہ نہیں، صحیح تھی کہ نہیں، لیکن ان کے پاس ایک دلیل تھی کہ ہم خون خرابہ کرنا نہیں جا رہے ہیں، بلکہ جو امیر المؤمنین سے بغاوت کر رہا ہے اس سے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں، اور باقی آدمی سے مکے میں مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ عمر بن سعید نے ان کو جواب دیا۔ جی وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد هو ابن ابي سعيد عن ابي شريح انه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث الفرس الى مكه اذا لي ايها الامير محدثنا قولا قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا من يوم الفتح سمعته اذناي ووعاه قلبي وابصرت عيناي حين تكلم به حمد الله واثنى عليه ثم قال ان مكه حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك بها دما ولا يعزد بها شجره فان اخذ ترخص لختان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من نار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ما قال عمرو قال أنا أعلم منك يا أبا شريح لا تعيد عاصيا ولا فاقا بذنب ولا فاقا بخربة. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن ايوب عن محمد بن ابي بكر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فان دماءكم واموالكم قال محمد محسن قال واعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا الا يبلغ الشاهد منكم الغائب. وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك على ان بلغ مرتين. باب اسم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. باب اسم من كذب على النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی پچھلے باب میں یہ سمجھایا گیا کہ دین کی بات کو سنو، سمجھو اور پھر دوسروں تک پہنچاؤ، تبلیغ کرو. اسی سے ملتا ہوا یہ باب ہے کہ جب دین کی تبلیغ کرو، دین کی بات دوسروں تک پہنچاؤ تو دانستہ یا غیر دانستہ طور پر جھوٹ بولنے سے بچو. دین کی بات میں جھوٹ بولنے سے بچو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی جھوٹی بات بولنا یا اپنا آپ کو دوزخی بنانا، یہ جوڑ ہے پچھلے باب اور اس باب میں کہ شریعت نے تمہیں مکلف ضرور کیا ہے کہ دین کی باتیں دوسروں تک پہنچاؤ، تبلیغ کرو، لیکن اس تبلیغ میں دانستہ یعنی جانتے ہوئے یا غیر دانستہ جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ غیر شعوری طور پر کوئی بات تم کہو اور یہ کہو نبی نے فرمایا اور نبی نے وہ بات فرمائی نہیں تھی، تو اس پر بڑی سخت وعید آئی ہوئی ہے. اس سلسلے کی 3-4 روایتیں امام بخاری علیہ الرحمہ نقل کر رہے ہیں. مثلا پہلی روایت آ رہی ہے، حضرت ربعی بن حراش کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تکذبوا علی فإنہ من کذب علی فلیلج النار. کہ میرے بارے میں جھوٹ بولنے سے بچو. حضور فرمائیں میرے بارے میں جھوٹ مت بولا کرو. جس شخص نے میرے اوپر جھوٹ بولا بس وہ دوزخ میں داخل ہوگا. اس کو چاہیے کہ وہ دوزخ میں داخل ہو جائے، یعنی یقینی طور پر دوزخ میں جائے گا. ایک تو یہ کہ اپنی بول چال میں، دنیاوی معاملات میں جھوٹ بولا وہ بھی ایک گناہ ہے، لیکن اگر کوئی نبی کے بارے میں جھوٹ بولے تو سب سے سخت ترین گناہ ہے، اس لیے کہ وہ متعدی گمراہ ہے. مثلا کوئی حدیث نہیں ہے لیکن یوں کہہ کے بیان کرے یہ حدیث میں یہ بات آتی ہے، نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی، نبی نے یہ بات کہی ہے، تو نبی کے بارے میں جھوٹ بولنے سے بچو. اس لیے کہ جس نے میرے بارے میں جھوٹ بولا وہ دوزخ میں جائے گا. اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ حدیثیں بیان کرنی چاہیے، بہت احتیاط کے ساتھ دینی بات کرنی چاہیے. ہر ایک بات کے بارے میں یہ نہ کہہ دو کہ نبی نے یہ فرمایا، حدیث میں یہ بات آئی ہو، حالانکہ کچھ پتہ نہیں تمہیں حدیث کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے. ہاں یوں کہو بھئی بڑوں سے ہی سنا ہے، باتیں یہ آتی ہیں، دین میں یہ باتیں نقل کی جا رہی ہیں. جب تک پختہ طور پر یہ معلوم نہ ہو کہ یہ حدیث ہے اس وقت تک آپ حدیث کے حوالے دے کر کوئی بات بیان نہیں کر سکتے. یہ کبیرہ گناہ ہے اور سخت وعید اس پر آ رہی ہے. اسی کو فرمایا حضرت علی کہتے ہیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا لا تکذبوا علی، میرے بارے میں جھوٹ مت بولو. فإنہ من کذب علی، جس نے میرے بارے میں جھوٹ بولا فلیلج النار، تو اس کو چاہیے کہ وہ دوزخ میں داخل ہو جائے. یہ عربی محاورہ ہے، مراد ہے کہ یقینی طور پر وہ دوزخ میں جائے گا. جی. وبه قال حدثنا علي بن الجعد قال اخبرنا شعبة قال اخبرني منصور قال سمعت برعي بن الفراش
يقول سمعت عليا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار. اسی سلسلے کی دوسری روایت آ رہی ہے، حضرت زبیر، وہی جو عبداللہ بن زبیر ابھی نام لے رہا تو میں، ان کے والد زبیر، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ بھی صحابی ہیں لیکن آپ حدیث بیان نہیں کرتے، جیسے فلاں لوگ بیان کرتے رہتے ہیں۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سوال کرنے والے خود عبداللہ ہیں اور اپنے والد سے سوال کر رہے ہیں، اے والد محترم آپ صحابی ہیں اور آپ اس قدر روایت بیان نہیں کرتے، جیسے فلاں صحابی بیان کرتا ہے، آپ کی بہت کم حدیث ہیں، آپ کم بیان کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جو جواب دیا تھا وہ آ رہا ہے، میں عبارت کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ کروں تاکہ مضمون سمجھ میں آ جائے۔ جامع ابن شداد یہ روایت دے رہے ہیں عامر ابن عبداللہ ابن زبیر سے، اور وہ اپنے والد یعنی عبداللہ سے روایت دے رہے ہیں، عامر بن عبداللہ بن زبیر، اور وہ اپنے والد یعنی عبداللہ سے روایت دے رہے ہیں۔ عبداللہ کہتا ہے قلت للزبیر، میں نے زبیر سے کہا، یعنی بیٹا باپ سے پوچھ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ انی لا اسمعک تحدث عن رسول اللہ، میں آپ کو نبی کے حوالے سے حدیث بیان کرتے ہوئے نہیں سنتا، کما یحدث فلان و فلان، جیسے فلاں لوگ حدیث بیان کرتے ہیں۔ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ بیٹا اپنے باپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ بھی صحابی ہیں لیکن کبھی سنتا نہیں کہ آپ یوں کہتے ہوں کہ حدیث میں یوں آیا ہے، نبی نے یہ ارشاد فرمایا ہے، جیسے فلاں لوگ بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو حضرت زبیر نے جواب دیا اما انی لم افارقہ، یاد رکھ میں کبھی حضور سے جدا نہیں رہا ہوں۔ حدیث بیان کرنے کی یہ وجہ نہیں ہے کہ مجھے صحبت حاصل نہیں ہے، میں حضور کے ساتھ نہیں رہتا تھا، میں نے باتیں نہیں سنی، میں نے خوب سنی ہے۔ انی لم افارقہ، میں حضور سے الگ نہیں رہا ہوں، ساتھ رہتا تھا، اس لیے میں نے خوب سنا ہے۔ ولیکن سمعتہ یقول، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، من کذب علیہ، جو میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ بولے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ تو میں تو اپنا آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے احتیاط کرتا ہوں، کوئی بات نبی کی طرف غلط منسوب نہ ہو جائے۔ حدیث ہے تو مجھے بھی معلوم ہے، بات تو میں نے بھی بہت سنی ہے، لیکن یہ وعید میرے سامنے ہے کہ جس نے میرے بارے میں جھوٹ بول دیا اس کا ٹھکانہ دوزخ میں ہے، اس لیے کم حدیثیں بیان کرتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانستہ طور پر کوئی بات نکل جائے، نبی کے نام سے میں کہہ دوں اور نبی نے وہ بات فرمائی نہ ہو تو میرے لیے تو دوزخ کا ٹھکانہ ہو جائے، اس لیے احتیاط کرتا ہوں۔ جی وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن جابر بن شداد عن عامر بن عبد الله بن زبير عن ابيه قال قلت لزبير اني لا اسمع وتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان قال اما اني لم افارق ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار۔ اسی طرح کا ایک مضمون حضرت انس سے بھی ہے، انه لیمنعنی ان احدثکم حدیثا کثیرا، میرے لیے مانع ہیں اس سے کہ میں تم کو کثرت سے حدیث بیان کروں۔ یہ بات تو نبی علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا ہے، من تعمد علی کذبا فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہی مضمون ہے کہ میں تمہیں بہت زیادہ حدیث ہے اس لیے بیان نہیں کرتا ہوں۔ حضرت انس کہہ رہے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر میرے بارے میں جھوٹ بول دیا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے، اس لیے احتیاط کرتا ہوں۔ جی وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال انس بن عمر يدعوني ان احدثكم حديثا كثيرا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار۔ وبه قال حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمة وابن الاكوع قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقول علي ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار۔ وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانة عن ابي حسين عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں نبی علیہ السلام سے نقل کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، میرے نام پر نام رکھ لو لیکن میری کنیت مت رکھو۔ نام کو تو ہم جانتے ہیں، عبداللہ، زید، عمر، بکر، خالد، یہ جو آپس میں ہم نام رکھتے ہیں، تو حضور فرما رہے ہیں میرا نام محمد ہے، تو میں سے کوئی اپنا نام، اپنے بچے کا نام محمد رکھنا چاہے رکھ لو، کوئی حرج نہیں۔ اور عرب والوں میں ایک کنیت ہوتی ہے، کنیت کا موٹا سا مطلب یہ ہے کہ باپ اپنے اولاد میں سے کسی کی طرف نسبت کر کے اپنے نام رکھے۔
جیسے بولتے ہیں نا ابو القاسم، حضور علیہ السلام کی کنیت ہے ابو القاسم، حضور کا ایک بیٹا تھا قاسم جس کا انتقال ہو گیا تھا، اس کی طرف نسبت کر کے حضور کو کہتے ہیں ابو القاسم، قاسم کا باپ۔ تمہیں سمجھانے کے لیے ایک اور مثال دوں، ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، حالانکہ ان کا نام نعمان ہے، تو نعمان تو نام ہے، ابو حنیفہ کنیت ہے۔ مشہور یہ ہے کہ حنیفہ ان کی بیٹی تھی، مشہور ہے، حالانکہ اس کی کوئی سند نہیں، غلط ہے، لیکن جو مشہور بات ہے وہ سنا رہا ہوں۔ مشہور یہ ہے کہ حنیفہ ان کی بیٹی تھی، تو حضرت امام اعظم کو ان کی طرف نسبت کر کے کہتے ہیں ابو حنیفہ، حنیفہ کا باپ، حالانکہ حنیفہ نام کی ان کی کوئی بیٹی نہیں، ملت حنفیہ کو ماننے والے تھے، اس لیے ابو حنیفہ ان کی کنیت پڑی۔ رکو یہاں سمجھو، ایک تو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ تم اپنا یا اپنی اولاد میں سے کسی کا نام محمد رکھ لیا کرو، لیکن میری کنیت جو ابو القاسم ہے وہ مت رکھو۔ کیوں صاحب؟ ایک واقعے کو ذہن میں لاؤ۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام راستے میں چل رہے تھے، کسی نے آواز لگائی اے ابو القاسم، تو حضور نے ایسے مڑ کر دیکھا، تب وہ کہہ رہا میں آپ سے نہیں کہہ رہا جی، میں تو فلاں سے کہہ رہا ہوں، فلاں کی کنیت بھی ابو القاسم تھی، میں تو فلاں سے کہہ رہا ہوں۔ تب آپ نے فرمایا کہ میری کنیت مت رکھا کرو، نام چاہے رکھ لو۔ کیوں؟ عرب کے لوگ بڑے آدمی کو نام سے نہیں پکارتے۔ اب اگر کوئی آدمی کسی سے کہے گا اے محمد، تو حضور علیہ السلام کو کوئی شبہ نہیں ہوگا کہ مجھے پکار رہا کوئی ہوگا، کوئی اور محمد ہوگا، لیکن کنیت سے بڑا آدمی کو پکارا کرتے تھے۔ اب اگر کسی اور کا نام ابو القاسم رکھا جائے گا اور پھر وہ اس کو آواز لگائے گا، تو حضور یہ سمجھیں گے مجھے آواز لگا رہا ہے، تو اللہ کے نبی کو شبہ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس لیے آپ نے کہا تھا میرا نام رکھ لیا کرو لیکن کنیت مت رکھا کرو۔ اب یہ وجہ ختم ہو گئی، نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، اب یہ وجہ نہیں رہے کہ کوئی کسی کو ابو القاسم کہے گا تو حضور کو شبہ ہوگا کہ مجھے پکار رہا ہے۔ اس لیے علماء کا فتویٰ یہ ہے اب موجودہ زمانے میں نبی کا نام بھی رکھا جا سکتا ہے، نبی کی کنیت بھی رکھی جا سکتی ہے۔ چنانچہ دیوبند کا جو شیخ الحدیث ہے، دیوبند کا جو محتمم ہے وہ ابو القاسم ہے۔ یہ حضور کے زمانے کے ساتھ یہ پابندی تھی، جب تک میں حیات ہوں کسی کا نام ابو القاسم مت رکھو۔ تم ابو القاسم کہہ کے کسی کو پکارو گے، مجھے ایسا لگے گا کہ مجھے پکار رہے ہو۔ اگر تم کسی کا نام محمد رکھو گے اور محمد نام لے کے پکارو گے تو مجھے شبہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ عرب کے لوگ بڑے لوگوں کو نام سے نہیں پکارتے، کنیت سے پکارتے۔ تو اس موقع پر فرمایا تسموا باسمی، میرا نام رکھ لو، ولا تکنوا بکنیتی، میری کنیت مت رکھا کرو۔ ایک مضمون پورا ہوا۔ نمبر 2، ومن رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا یقیناً اس نے مجھ کو دیکھا۔ اس کے کئی مطلب ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں جب تک آپ زندہ تھے، دنیا میں تھے، اس وقت اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس نے مجھے سپنے میں دیکھ لیا انشاءاللہ کھلی آنکھوں سے بھی وہ میری زیارت کر لے گا اور صحابی بن جائے گا۔ من رآنی فی المنام، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے دیکھا، یعنی نبی کے دنیا میں ہوتے ہوئے کسی نے سپنے میں حضور کو دیکھا تھا تو بشارت ہے کہ انشاءاللہ آگے چل کر وہ ایمان قبول کرے گا اور اپنی آنکھوں سے نبی کی زیارت کر لے گا۔ یہ تو اس وقت مطلب تھا جب حضور حیات ہے۔ اب دنیا سے آپ تشریف لے گئے، اب کوئی یوں کہہ رہے ہیں حضور کہ جس نے مجھے اپنے خواب میں دیکھا اس نے سچ دیکھا، جھوٹ نہیں دیکھا۔ کیوں؟ شیطان سب کچھ شکل اختیار کر سکتا ہے لیکن نبی کی شکل اختیار نہیں کر سکتا، اللہ نے اس کو یہ قوت نہیں دی ہے۔ فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی، اس لیے کہ شیطان میری صورت میں مثال اختیار نہیں کر سکتا، لفظی ترجمہ ہے، پیکر اختیار نہیں کر سکتا۔ موٹا مطلب یہ ہے کہ شیطان کسی کی بھی شکل میں آ سکتا ہے لیکن نبی کی شکل میں نہیں آ سکتا، اللہ نے اس کو یہ طاقت نہیں دی۔ یہاں تک کہ وہ اللہ بن کر بھی خواب میں آ سکتا ہے، شیطان کسی کے خواب میں آئے، نور کی شکل میں آئے اور یوں کہنے لگا میں اللہ ہوں، یہ تو کر سکتا ہے وہ، لیکن وہ نبی کی شکل میں نہیں آ سکتا۔ اس کی وہ فرق بھی ہے اس لیے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہادی بنا کر بھیجا، ہدایت دینے والا بنا کر بھیجا ہے، مضل گمراہ کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ اب اگر شیطان حضور کی شکل میں آ جائے تو وہ تو لوگوں کو گمراہ بھی کرے گا اور نبی کی طرف گمراہی کی نسبت ہو جائے گی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے صرف ہادی بنایا ہے۔ اور اللہ کی دونوں صفت ہے، اللہ ہادی بھی ہے، اللہ مضل بھی ہے۔
اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، اللہ جس کو چاہے گمراہ کرے. تو شیطان کو یہ قوت ہے کہ وہ اللہ کی شکل اختیار کر کسی کو گمراہ کرے، لیکن نبی کے بارے میں یہ قوت اس کو حاصل نہیں ہے. تو بہرحال حضور فرما رہے ہیں کہ جس آدمی نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، اس لیے شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا. پھر علماء میں اختلاف رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی نبی کو خواب میں دیکھ رہا ہے تو یہ سچا خواب کب مانا جائے گا. متقدمین پہلے زمانے کے جو علماء تھے ان کی رائے یہ تھی اگر کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے اور نبی کے حلیے کے مطابق دیکھے، حلیہ کا مطلب بناوٹ، نبی کا قد ایسا ہے، نبی کی صورت ایسی ہے، نبی کے بال ایسے ہیں، نبی کا لباس ایسا ہے، اسی حلیے میں وہ نبی کو دیکھتا ہے خواب میں تو خواب سچا ہے. اور اگر غیر صورت میں دیکھتا ہے، کوئی اور شکل میں دیکھتا ہے تو پھر وہ ویسے ہی ہے، وہ سچا خواب نہیں ہے. یہ متقدمین کہا کرتے تھے. لیکن اب بعد کے علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس شکل میں بھی دیکھا ہو لیکن خواب دیکھتے ہوئے یہ تصور ہو رہا ہے کہ یہ نبی ہے، یا کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے خواب میں کہ تم نبی کو دیکھ رہے ہو، تم نبی سے مسافہ کر رہے ہو، یہ سامنے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، جس شکل میں بھی دیکھے وہ خواب سچا ہے، اس نے نبی کو ہی دیکھا ہے. اس لیے کہ شیطان نبی کی شکل میں آ نہیں سکتا. لیکن اب وہ نبی کو دیکھ رہا کسی اور شکل میں، وہ والی شکل نہیں جو نبی کی ہے، داڑھی کٹا ہوا دیکھ رہا ہے، پینٹ میں دیکھ رہا ہے، شرٹ پہنا ہوا دیکھ رہا ہے، کوئی اور شکل میں دیکھ رہا ہے، لیکن تصور یہ ہو رہا کہ یہ نبی ہے. تو یہ آدمی کے اپنے دین کی کمزوری ہے، آدمی میں اپنی سنت کی اتباع کی کمزوری ہے، اس لیے ایسی شکلوں میں نظر آ رہا ہے. لیکن جس شکل میں بھی دیکھے گا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھ رہا ہے. اس کے بعد یاد رکھو جو اہم بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ لینا کوئی بزرگی کی دلیل نہیں ہے کہ صاحب یہ تو بڑا اللہ والا ہے، نبی دیکھے، نبی خواب میں نظر آتے ہیں ان کو، تو یہ کوئی بزرگی کی دلیل نہیں ہے. کوئی فاسق، فاجر، کافر بھی نبی کو خواب میں دیکھ سکتا ہے. نبی کی زیارت اگر خواب میں ہو رہی ہے تو یہ کوئی بزرگی کی دلیل نہیں ہے کہ بہت بڑا اللہ والا ہے، دیکھو نبی کی زیارت اس کو خواب میں ہوتی رہتی ہے. کوئی دلیل نہیں. کافروں کو بھی زیارت ہو جاتی ہے، فاسق آدمی کو بھی زیارت ہو جاتی ہے. ابو جہل نے تو کھلی آنکھوں سے نبی کو دیکھا تھا، وہ کون سے بزرگ بن گئے؟ بھائی ابو جہل نے دیکھا تھا کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلی آنکھوں سے دیکھا، آپ خواب میں دیکھ کر کیسے بزرگ بن سکتے ہیں؟ لیکن پتہ نہیں لوگوں میں یہ تصور کہاں سے آ گیا بھائی فلاں آدمی بہت اللہ والا، خواب میں نبی کی زیارت ہو جاتی ہے. نبی کی زیارت دو مقصد سے کروائی جاتی ہے. کسی آدمی کو تو دین پر قائم اور باقی رکھنے کے لیے، کہیں یہ گمراہ نہ ہو جائے، تو نبی کی زیارت خواب میں ہوتی ہے تاکہ اس کے اندر حوصلہ بڑھے، یار اللہ مجھ سے اتنے پیار کرتے ہیں، مجھے خواب میں نبی کی زیارت کروائی گئی ہے، تو اب اس کو شرم آئے گی، تھوڑا سا حوصلہ بڑھے گا اور دین پر وہ مضبوط ہو جائے گا. تو کسی کو دین پر باقی رکھنے کے لیے نبی کی زیارت کروائی جاتی ہے. کسی کو گناہوں سے بچانے کے لیے نبی کی زیارت کروائی جاتی ہے، حالانکہ وہ گنہگار ہے، لیکن گناہوں کی دلدل سے نکالنے کے لیے نبی کی زیارت، تاکہ اس کو شرم آنے لگ جائے. ایک طرف تو اللہ تجھے اپنے نبی کی زیارت کروا رہا ہے اور ایک طرف تو یہ گناہ کرتا ہے، حرام کھاتا ہے، گناہوں میں مبتلا ہے، تو شرم دلانے کے لیے بھی کبھی کبھی نبی کی زیارت کروائی جاتی ہے. اس لیے ذہن میں یاد رکھیں نبی کی زیارت ہو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کوئی بزرگی اور اللہ والے ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے. اب آ رہا تیسرا ٹکڑا، یہی ہمارا ترجمۃ الباب ہے. ومن کذب علیہ متعمدا، اور جس شخص نے نبی کے بارے میں، حضور اپنے بارے میں فرما رہے ہیں، جس نے میرے بارے میں جان بوجھ کر جھوٹ بولا، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے. پیچھے سے جوڑ وہی ہے، تبلیغ کرنی ہے، دین کی جو بات سیکھو دوسروں تک پہنچانی ہے، یہ اللہ کا رسول کا حکم ہے. لیکن دین کی تبلیغ کرتے وقت جھوٹ بولنے سے پوری احتیاط کرنی ہے. دین میں جھوٹ بولنا کوئی اپنا آپ کو دوزخی بنانا ہے. جی قال تسموا باسمي ولا تبتنوا بكنيتي ومن راى في المنام بخضعاني فان الشيطان لا يتمثل في صورتي ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ